من والاه اما بعد الملخص الفقہی، اور الملخص الفقہی میں پچھلے درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا باب فی السواک و خصال الفطرہ، اور یہاں پہ ہم لوگ رکے تھے جو خصال الفطرہ یعنی جو فطرت کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے بیان ہو رہا تھا، ہوئی تھی باتیں، اور 5 چیزیں جو فطرت میں ہیں وہ اس کے تعلق سے بھی بیان ہوا تھا۔ خمس من الفطرہ، یہ حدیث شروع میں گزری تھی، الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیب الاظافر، یہ 5 چیزیں فطرت میں سے، اور انسان جو فطرت پہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں کہ استحداد، اس کے پہلے والے درس میں صرف السواک کا بیان ہوا تھا، ہے نا، جو اس میں نہیں ہے۔ استحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیب الاظافر، یعنی استرہ کا استعمال کرنا زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے، والختان ختنہ کرنا، قص الشارب مونچھ کو تراشنا، نتف الابط بغل کے بالوں کو صاف کرنا یا نوچنا، اور تقلیم الاظافر ناخن کو بنانا۔ شیخ کہتے ہیں وَمِنَ الْمَزَايَا الَّتِي جَاءَ بِهَا دِينُنَا الْحَنِيفُ، جو خاص مزایا میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں دیا ہے، خصال الفطرہ التي مر ذکرها فی الحدیث، جو خصال الفطرہ ہیں جو حدیث میں یعنی پچھلے درس میں جو حدیث بیان ہوئی، یہی وہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، جو بیان ہوئی خمس من الفطرہ۔ وسمیت خصال الفطرہ، انہیں خصال الفطرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لأن فاعلها يتصف بالفطرہ التي فطر اللہ علیہا العباد، کہ اس کے کرنے والے وہ اس فطرت سے متصف ہیں، یہ فطرت سے انسان جانتا ہے اپنی فطرت سے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وحثهم علیہا، شریعت نے اس کی ترغیب دلائی ہے، واستحبها لهم لیکونوا علی اکمل الصفات واشرفها، تاکہ وہ کامل صفات میں ہو، جو نظافت اور صفائی کی کامل صفت اور اس پر ہو، لیکونوا علی اجمل ہیئۃ واحسن خلقۃ، تاکہ وہ خوبصورت اور اچھے خلقت سے۔ اب بڑے بڑے ناخن کے ساتھ کوئی آدمی آئے بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ، کیسا لگے گا؟ ملنے کا دل کرے گا اس سے؟ بڑی بڑی مونچھیں جو منہ میں جا رہی ہیں، ہاں، انسان گھن محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ بڑے بڑے ناخن والے آدمی کے ہاتھ سے تم کھانا پسند کرو گے؟ گھن محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی جو خصلتیں ہیں فطرت کی، ومن السنت القدیمۃ، وہی السنت القدیمہ، اور یہ قدیم سنتوں میں سے یعنی تمام انبیاء کی سنتوں میں سے بھی ہے، التی اختارها الانبیاء، جنہیں انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا، واتفقت علیہ الشرائع، اور تمام شریعتیں میں یہ چیزیں تھیں۔ وہذہ الخصال ہی، اب کیا کیا ہیں یہ 5 خصلتیں؟ غور کریں۔ الاستحداد، الاستحداد یعنی استرا کو استعمال کرنا، وهو حلق العانہ، عانہ اس بال کو کہتے ہیں جو زیر ناف ہوتا ہے، بلوغت کے بعد جو بال آتے ہیں یہ عانہ کہلاتے ہیں، اس کو حلق کرنا استرا سے۔ وہی الشعر النابت حول الفرج، شرمگاہ کے آس پاس جو بال ہوتے ہیں اس کو صاف کرنا۔ سمی استحدادا، اسے استحداد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں لوہا استعمال کرتے ہیں نا، حدیدہ، استرا لوہے کا ہوتا تھا پہلے، اس وجہ سے۔ فیہ وہی الموسیٰ، الموسیٰ یعنی استرا۔ وفی ازالتہ تجمیل و نظافہ، اس کے اضافہ میں، اس کے ازالہ میں، ہٹانے میں خوبصورتی اور نظافت ہے، صفائی ہے۔ فیزیلہ بما شاء من حلق او غیرہ، شیخ کہتے ہیں کہ اسے حلق کیا جائے گا، اس جگہ کے بال کو صاف کیا جائے گا اس طرح سے، یا او غیرہ، او غیرہ یعنی کوئی اور چیز لگانا، جیسے کریم وغیرہ سے اس بال کو صاف کرنا، بشرطے کہ اس میں نقصان نہ ہو، بشرطے کہ اس میں نقصان نہ ہو۔ استرا سے کوئی نقصان نہیں، لیکن جو کیمیکل یا کریم ہوتا ہے اگر اس سے نقصان ہے یا الرجی ہے تو اس کو استعمال نہ کیا جائے، جو اس کا کوئی اور نقصان کا پہلو ہے تو اسے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ شیخ نے اس کو نہیں یہ کہا، لیکن چونکہ اس شیخ نے کہا او غیر ہی، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اور کوئی چیز جیسے کریم کا استعمال کرنا، ہیئر ریموول کریم جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا الختان، ختنہ کرنا، وہو ازالۃ الجلد التي تغطي الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغر لأنه أسرع برءا ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال،
اور ذکر سے یعنی مرد بچے کے شرمگاہ کے اوپر سے جو چمڑا ہے اس کو ہٹا دینا، اور یہ بہتر ہے کہ بچپن میں کر دیا جائے اس کو بلوغت سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے اور زیادہ جلدی شفا یابی ہو جاتی ہے. اور اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد بالغ ہونے سے پہلے تک ہے، یہ بچے کا بالغ ہونے سے پہلے ہو جانے، کیونکہ بلوغت کے بعد اس کو جو مختلف جو احکام ہیں اب اس کو نماز پڑھنا ہے. اور بسا اوقات اگر یہ ختان نہ ہو تو کیا ہوگا کہ جو نجاست ہے پیشاب وغیرہ تو وہ اگر رہ جائے گی تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے اور اس میں زیادہ وہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ بچپن میں ہو تاکہ وہ بہتر اور اکمل حال ہو. ومن الحکمة فی الختان تطہیر الذکر من النجاسة المتحقنہ، بعض نسخے متحققہ ہے نا کہ متحقنہ ہے، بہرحال فی القلفہ وغیر ذلك من الفوائد، اور اس کے فوائد بھی ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. اب تو بعض چیزیں جو بعد میں پتہ چلی کہ اس کے کتنے فوائد ہیں اور اسلام میں یہ چیزیں پہلے سے معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرد کے لیے یہ واجب ہے. یہ جو قول ہے کہ سنت مرد کے لیے جو ہے، یہ جو صحیح قول ہے اہل علم کا، اس میں مرد کے لیے یہ واجب ہے بلوغت سے پہلے. وغیر ذلك من الفوائد، یہ کہ اس سے گندگی صاف ہوتی ہے، گندگی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی. تیسرا قص الشارب و احفاؤہ، مونچھ کو تراشنا یا اس کو ہلکا کرنا. وهو المبالغۃ فی قصہ، مبالغہ کرنا یعنی مونچھ کو تراشنے میں مبالغہ کرنا. لما فی ذلک من التجمیل والنظافۃ ومخالفۃ الکفار، کیونکہ اس میں خوبصورتی اور صفائی ہے. کیونکہ اگر مونچھ بڑی بڑی رہے تو آدمی کے کھانے میں کیا ہوگا، وہ چیزیں مونچھ میں لگ سکتی ہیں، اس سے گندگی جم سکتی ہے اور پھر اس کے منہ کے پاس بدبو بھی ہو سکتی ہے. اور جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں یعنی اس کے چھوڑے ہوئے پانی کو پینے میں کراہت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی کی مونچھ بڑی بڑی ہے تو اس کا پانی پیا ہوا آپ نہیں پینے کا دل کرتا ہے. اس لیے کم سے کم دیکھیں، مونچھ کو تراشنے کے لیے یہ جو آپ کا ہونٹ ہے یہ ظاہر ہونا چاہیے. صحابہ مونچھ کو ایسے تراشتے تھے کہ بعض صحابہ مبالغہ کرتے تھے اس طرح سے کہ ان کی جلد نظر آئے، یعنی جلد کا سفیدی نظر آتی تھی جیسے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے جلد کی سفیدی نظر آئے. لیکن مڑنے کا حکم نہیں ہے، مڑنے کا حکم نہیں ہے، مونچھ کو مڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. بعض لوگ مونچھ کو روز شیو کرتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں تو مونچھ کو روزانہ شیو کرتے ہیں، یہ شیو نہیں کیا جاتا، سنت ہے اس کو تراشنا. وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار، کفار کی مخالفت میں اور صفائی بھی ہے اس میں. وقد وردت الاحاديث في الحث على قصه واحفائه عفوا واعفاء اللحية وارسالها واكرامها، بہت ساری احادیث آئی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے مجھ کو تراشنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس کو کم کرنے کا، داڑھی کو چھوڑ دینے کا، داڑھی کا اکرام کرنے کا. لما فی بقاء اللحیۃ من الجمال و مظہر الرجولہ، کی جو خوبصورتی ہے مرد کی وہ داڑھی میں ہے اور اس کی مردانگی یہ داڑھی میں ہے. اور جو داڑھی کو مڑتے ہیں وہ ایک طرح سے تشبیہ مشابہت کس سے اختیار کرتے ہیں؟ داڑھی کو مڑنے والے کس سے مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ عورتوں سے. اللہ نے ان کو یہ جمال اور خوبصورتی دی ہے داڑھی کی تو اس کو بھی مڑ دیتے ہیں. ہاں کفار سے بھی مشابہت ہے، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں اینٹ کر، بڑی بڑی مونچھیں یہاں تک کہ وہ ہونٹ کے اوپر آتی ہے. ہاں کیا؟ اور داڑھی کو وہ کیا کرتے ہیں، مڑ دیتے ہیں. یا بعض لوگ داڑھی کو کفار کی نقالی میں ایسی ایسی شکل میں بناتے کہ وہ ہنسی آتی ہے، جو کہتے ہیں چکی داڑھی رکھنا، صرف ایک چھوٹی سی یہاں پہ، باقی سب مڑ دینا، ٹھیک ہے. یا یہاں سے ایسے
داڑھی دونوں طرف سے، بیچ میں خالی. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ جو طریقہ ہے یہ کس کے نقالی میں کر رہے ہیں؟ یہ شیخ کہتے ہیں آگے بیان کریں گے اس کے بارے میں. وقد عكس كثير من الناس الامر، بہت سارے لوگوں نے الٹا معاملہ کیا اس میں. فصاروا يوفرون شواربهم، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مونچھ کو بہت بڑھا دیتے ہیں. وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، داڑھی کو مڑ دیتے ہیں. او يقصونها او يحاصرونها في نطاق ضيق، یا تو اس کو مڑ دیتے ہیں یا اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں، یا اس کو ایک خاص جگہ پر صرف داڑھی کو کر دیتے ہیں، باقی مڑ دیتے ہیں. جیسے فرینچ کٹ رکھنا یا الگ الگ طرح کا کٹس داڑھی میں رکھنا. داڑھی میں یہ جو بعض لوگ چھلتے ہیں یہ بھی نہیں چھلنا ہے. یہاں پہ بعض لوگ دیکھیں گے چھل دیتے ہیں، یہ ایسے بناتے ہیں، یہ شکل ایسی ہے نا، یہ نہیں چھلنا ہے. یہ بھی جو ہے نا، یہ چہرہ یہ داڑھی کا حصہ ہے. ہاں آنکھ کے نیچے اگر ہے بال، آنکھ کے نیچے، تو یہ داڑھی نہیں، کیونکہ یہ داڑھی کا حصہ ہے. ایمان فی المخالفۃ للہدی النبوی وتقلیدا لاعداء اللہ ورسولہ، بہت سے لوگ نبی کی مخالفت میں، یا اگر جان بوجھ کر مخالفت نہ کرے تو ہوائے نفس میں سے مخالفت کر لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حکم میں کہ داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو تراشو، اور تقلید کرتے ہیں جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے. ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة الى سمات النساء والسفلة حتى صدق عليهم قول الشاعر، یہاں تک کہ اپنے اس حرکت سے وہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں سے جو یعنی بے وقار لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ یا فلم سٹار یا اس طرح کے جو لوگ آپ سمجھ لیں. يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وقول الاخر، بعض لوگ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے جو واقعی اچھی نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ اچھی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے بعض شاعر نے کہا ولا عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجیب، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ عورتیں مرد بننے لگی ہیں، مردانگی دکھانے لگی ہیں، مرد جیسا کپڑا لباس، یا بال کو کاٹ کر مرد جیسے بال کرنا، مرد کے سٹائل میں بال کرنا، عورتوں کو بھی مرد کی سٹائل میں بال کرنا یہ جائز نہیں ہے. جیسے مرد کا بال ہے بالکل اسی طرح کا ہے نا، اسی سٹائل میں کرنا. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ عورتیں مرد بننے لگی ہیں یا مرد جیسا بننے لگی ہیں، لیکن تعجب تو اس پر ہے کہ جو مرد عورت بننے لگتے ہیں. مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا ہے نا. چوتھی چیز ومن خصال الفطرۃ تقلیم الاظافر، ناخن تراشنا یہ بھی خصال الفطرہ میں سے ہے. انسان بڑے بڑے ناخن، گندے ناخن رکھنا پسند نہیں کرتا جو فطرت پر ہو. کہتے ہیں وَهُوَ قَطْعُهَا بِحَيْثُ لَا تُتْرَكْ تَطُولُ، ایسے نہ چھوڑ دیا جائے کہ لمبے لمبے ناخن ہو جائیں. لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّجْمِيلِ وَإِزَالَةِ الْوَسْخِ وَالْمُتَرَاكِمِ تَحْتَهَا، تاکہ اس میں خوبصورتی ہے ناخن کو کاٹنے میں، تراشنے میں، اور جو ناخن کے اندر گندگی ہوتی ہے اس کو ہٹانے میں. وَالْبُعْدَ عَنْ مُشَابَهَةِ السِّبَاعِ الْبَهِيمَةِ، جانوروں سے جو درندہ جانور ہوتے ہیں، نوچ مار کر کتے یا اسی طرح سے گیدڑ اور اس طرح کے جانور سے مشابہت، شیر اور اس طرح کے جانور سے مشابہت ہوتی ہے لمبے لمبے اگر ناخن ہیں تو. وقد خالف هذه الفطرة فطرة النبوية طوائف من الشباب المخنفس والنساء الهمجيات فصاروا يطيلون أظافرهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى. بعض لوگ آج مرد بھی عورتیں بھی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشادات کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، لمبے لمبے ناخن رکھ کر، لمبے ناخن رکھ کر اس کو ظاہر کرتے ہیں. یہ ایک تو مخالفت ہے، اور دوسری اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. کفار و مشرکین کرتے ہیں اس طرح سے، یا جانور کی مشابہت آپ اختیار کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے عورتیں تو کرتی ہیں، مرد بھی کرنے لگتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں مردوں کو لمبے لمبے، بعض مرد کو دیکھا کہ ایک یہ والا ناخن بڑا بڑا ہے، بہت بڑا سا، یہ لمبا ناخن کیوں ہے یہ چھوٹی انگلی کا؟ تو اس کا کہیں کہیں پہ کام آتی، کسی پیچ وغیرہ کو کھولا ہے، پیچ کھولنے کے لیے تمہارے پاس الگ سے کوئی سامان نہیں ہے
تو یہ سب کوئی یہ بیوقوفی والی بات ہے. ومن خصال الفطرت، اچھا مرد میں وہ بھی بعض لوگ کو دیکھا کہ وہ لمبے ناخن یہ چھوٹی انگلی کا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ نیل پالش بھی لگائے ہوتے ہیں. ایک تو جانوروں سے مشابہت، دوسرا عورتوں سے مشابہت، اور پھر نیل پالش لگی رہتی ہے تو تم وضو کیسے کرو گے نماز پڑھنے کے لیے؟ یا بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہننا لگاتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہننا لگاتے ہیں اس انگلی میں، کہتے ہیں مرد کے لیے یہ انگلی میں صرف. مرد ہاتھ میں نہیں لگاتا ہے ہننا، مرد بال میں لگا سکتا ہے، داڑھی میں لگا سکتا ہے، ہاتھ میں عورتوں کے لیے زینت کے لیے. بعض جگہ سنا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو مرد کو بھی مہندی لگاتے ہیں لوگ. صحیح ہے یہ بات؟ تو مرد کے ہاتھ میں نہیں مہندی لگتی ہے، مرد کے ہاتھ اور پاؤں میں نہیں لگتی ہے مہندی. بیماری سے علاج کے لیے اگر ٹھنڈے کے لیے آپ پیر میں لگا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن مرد کے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگانے کی نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے. مرد اپنے بال اور داڑھی میں لگا سکتے ہیں مہندی، عورتیں بھی لگا سکتی ہیں، بال میں ہننا لگا سکتی ہیں. پانچویں چیز، ومن خصال الفطرہ نتف الابط ای ازالۃ الشعر النابت فی الابط، بغل کے بال کو نوچنا یا ہٹانا. تو اس کو ہٹانا یہ سنت ہے، نوچنا یہ سنت ہے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو شیو کیا جا سکتا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ بشارہ الحلق وغیر ذلک، یا اور کسی طریقے سے اس کو ہٹانا، جیسے کریم وغیرہ لگا کے، بشرطے کہ اس سے نقصان نہ پہنچے. لما فی ازالۃ هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر، کیونکہ اس میں صفائی بھی ہے، دوسری کہ جو پسینہ ہے اس کی وجہ سے اور بال ہونے کی وجہ سے جو پسینہ آتا ہے تو بدبو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے اس کی حد ہے 40 دن، 40 دن سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے بال و ناخن. ٹھیک ہے. ایھا المسلم، آخر میں شیخ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایھا المسلم ھکذا جاء دیننا بتشریع هذه الخصال، اس طرح سے ہمارے دین آئے ان خصال کے ساتھ جو اس میں لما فیہا من التجمل والتنظف، جو اس میں خوبصورتی ہے اور جو اس میں صفائی ہے، والتطہر اور پاکیزگی ہے یا طہارت ہے. لیکون المسلم علی احسن حال واجمل مظہر، تاکہ مسلمان احسن و خوبصورت اور اچھے مظہر میں ہو. مخالفا بذلک ہدی المشرکین، مشرکین کے طریقے سے، ان کے پاس تو کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے، تو اسی لیے ان کے پاس انسان بسا اوقات بدبو محسوس کرتا ہے، اور ہوتا ہے یہ چیز محسوس کرتا ہے انسان. وَلِمَا فِي بَعْضِهَا مِن تَمْيِيز بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، بعض چیزوں میں مرد اور عورتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، جیسے داڑھی کا چھوڑ دینا اور مونچھوں کا تراشنا. لِيَبْقَى لِكُلِّ مِنْهُمَا شَخْصِيَتُهُ الْمُنَاسِبَةُ لِوَظِيفَتِهِ فِي الْحَيَاةِ، تاکہ ہر کا ایک شخصیت، پرسنالٹی جو ہے وہ ظاہر و باقی رہے اس دنیا میں، زندگی میں. لیکن ابا کثیر من المخدوعین، بہت سے لوگ جو ہیں اس کے انکار کرتے، نہیں کرتے اس کے. الذین یظلمون انفسهم، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر خود ان کا نقصان ہوتا ہے، خود ان کا نقصان ہوتا ہے، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کرتے مخالفت کر کے. فابوا الا مخالفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واستيراد التقلید التي لا تتناسب مع دیننا وشخصیتنا الاسلامیہ، اور تقلید بھی کرتے ہیں، بعض لوگوں کی تقالید کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہے ہماری جو شناخت ہے، اسلامی شناخت، اس کے ساتھ یہ تقالید کفار و مشرکین کی یا عورتوں سے مشابہت، یہ ذرا بھی اس میں یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. واتخذوا من سفلة الغرب او الشرق قدوة لهم في شخصیتهم، دوسری کی پرسنالٹی، دوسری کی شخصیت کی یہ تقلید کرتے ہیں، شرقی میں ہو یا غرب. بعض لوگ ویسٹ کی تقلید کرتے ہیں، بعض لوگ اور دوسرے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں. کوئی فلم سٹار کی کر رہا ہے، کوئی پولیٹیشین کی کر رہا ہے، کوئی فلاں کی کر رہا ہے، کوئی فلاں ماڈل کی کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید اس میں کرنا، یہ اس کی بے وقوفی ہے، اس کی نادانی ہے، اور گناہگار بھی ہے وہ شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے. فاستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خیر، تو اس نے بدل دیا اس چیز کو جو کمتر ہے
خیر سے بدل دیا ہے، کمتر کو لے لیا، خیر کو چھوڑ دیا. بل استبدل الخبیث بالطیب، خبیث اللہ اکبر اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اندر لیپ ٹاپ ہے نہیں تھی سیکنڈ. لا حول ولا قوة الا بالله. بیٹھ جاؤ. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة. شیخ کہتے ہیں فاستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خیر، جو ادنا کمتر چیز ہے اس کو لے لیا خیر کے بدلے میں. بل استبدلوا الخبیث بالطیب، بری چیز خبیث کو لے لیا اچھی چیز کے بدلے میں. اللہ نے تم کو بہتر چیز دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث خیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، بیان ہے، رہنمائی ہے، آپ کی جو سنتیں ہیں وہ دوسروں کی طریقوں سے بہتر ہے. تو یہاں پر دوسروں کو طریقوں کو لے لیا جو کمتر تھی، بدتر تھی، بدترین بھی چیزیں ہیں اس میں، اور خیر چیز ان کو آپ نے چھوڑ دیا. جو سب سے خیر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے. والکمال بالنقص، یہاں پہ میرے نسخے میں لکھا ہے والکمال بالنقص. تم لوگوں کے نسخے یہ صحیح ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے. یہاں پر والنقص بالکمال وہ صحیح ہے، کیونکہ جس چیز کو بدلہ کیا جا رہا ہے نا وہ پہلے جیسے ہاں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو خیر بعد میں ہے، جو ادنا ہے وہ پہلے ہے. یہاں پر دیکھو شیخ نے ذکر کیا ادنا بالذی هو خیر، بل استبدل الخبیث پہلے طیب سے ہے نا. والنقص بالکمال یہ صحیح ہے. یہ میرے نسخے میں غلطی ہے، اس لیے اس کو صحیح کر لیں اگر کسی کے نسخے میں یہ ہے تو. فجنوا على انفسهم وعلى مجتمعهم وجاءوا بسنة سیئة، اور یہ اس طرح سے یہ اپنے اوپر بھی اور اپنے مجتمع معاشرے میں بھی یہ اس طرح سے یہ کرتے ہیں. ایک طرح سے یہ مخالفت ہے یا نافرمانی ہے یا یہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور بری سنت کو لاتے ہیں، بری سنت کو، برے طریقے کو رائج کرتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں.
کفار سے سیکھ کر آتے ہیں بعض چیزوں کو، بعض اسٹائل کو، یہاں تک کہ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، بعض لوگوں نے کپڑوں میں کفار و مشرکین کا جو طریقہ اختیار کیا، یہاں تک کہ ان کے سطر کھل جاتے ہیں، سطر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ سطر کو کھلتے ہیں ان کے سطر لوگوں کے سامنے، لو ویسٹ مثال ہے اس کی، یا عورتوں کے ایسے کپڑے جو بالکل تنگ ہوں یا شفاف ہوں کہ جسم پتہ چلے، یا چھوٹے ہوں، کس کی تقلید میں کر رہی ہے؟ اور شیطان نے اس کو مزین کیا ان کے لیے۔ اور جو بری چیز ہے، نفس یا شیطان کے مزین کرنے سے بڑے جلدی لوگ قبول کر لیتے ہیں بسا اوقات۔ یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں جو مغربی جو کلچر ہے یا تہذیب ہے، کچھ 100 سال پہلے، 200 سال، 300 سال پہلے کی اگر تصویریں دیکھیں گے یورپ کی عورتوں کے، سر سے پیر تک ان کے زیادہ تر حصے چھپے ہوتے تھے، یہاں تک کہ سر پہ بھی وہ ٹوپیاں پہنتی تھی، پورے ہاتھ چھپے ہوتے تھے، ان کے لباس بالکل فضفاض یا وسیع ہوتے تھے، ان کا کپڑا تنگ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کفار کے کپڑے ایسے ہوتے تھے، اللہ المستعان۔ باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم، خود گناہ کرتے ہیں اور دوسرے جو ان کی پیروی کرتے ہیں اس میں، ان کو بھی گناہ ہوتا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم وفق المسلمین۔ پھر شیخ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو توفیق دے اس کی کہ وہ اصلاح کریں اپنے اعمال اور اقوال کی۔ اللہم وفق المسلمین لاصلاح اعمالہم واقوالہم، آمین۔ وارزقہم الاخلاص، اور ان کو اخلاص دے، لوجہک الکریم، تیرے لیے وہ اخلاص اختیار کریں، والتمسک بسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سے وہ چمٹیں، اس طریقے کو اختیار کریں۔ اللہم آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔